شیخ الحدیث مفتی الیاس زکریا حفظہ اللہ کے دینی اور اصلاحی بیانات سے باخبر رہنے کے لیے مفتی الیاس زکریا آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل اسباب رزق کا بیان گزشتہ 2 جمعوں سے چل رہا تھا۔ انسان کو اللہ رب العزت پیسہ دے کر بھی آزماتے ہیں اور روزی میں تنگی کر کے بھی آزماتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں بشیء من الخوف، تھوڑا سا خوف بھیج کر، والجوع، تھوڑی سی مہنگائی، تھوڑا سا بھوک مسلط کر کے، ونقص من الاموال، مال تھوڑا سا تمہارا کم کر کے، والانفس، تمہاری کوئی جان، تمہاری کسی رشتہ دار کی جان کو تم سے لے کر ہم تمہارا امتحان کرتے ہیں۔ اس میں جو ایک بات فرمائی کہ ہم مال کم کر کے، بھوک کو مسلط کر کے تمہارا امتحان کرتے ہیں۔ یہ امتحان کیا ہے کہ انسان کہیں خوف سے، بھوک کے خوف سے کہیں حرام راستہ تو اختیار نہیں کرتا، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی سبب تو اختیار نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی روزی کو مقرر کر دیا ہے۔ اگر تمہاری روزی میں تاخیر ہو جائے تو فرمایا کہ صبر سے کام لو اور استغفار کرو، لیکن تمہیں تمہاری روزی کی تاخیر حرام پر نہ ابھارے، اللہ کی نافرمانی پر نہ ابھارے کہ روزی کی تاخیر کی وجہ سے تم ایسا راستہ اختیار کر لو جو شریعت میں ناجائز ہے، جو شریعت میں حرام ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح اللہ کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں اللہ اس کو نافذ کر کے چھوڑتے ہیں۔ کوئی دنیا کی طاقت، ساری انسانیت اور جنات اور حیوانات مل کر اللہ کے کسی فیصلے سے اللہ کو روک نہیں سکتے، اور اللہ نے جس کے لیے جو روزی لکھ دی ہے ساری انسانیت مل کر بھی اس کو روک نہیں سکتے۔ تو اس لیے یہ دونوں باتیں ہمارے ذہنوں میں ہوں، ایک تو اگر اللہ نے ہمارے لیے روزی لکھ دی ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور دوسرا اگر روزی ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف فرما دیا کہ ہم حرام کے ذریعے اس روزی کو تلاش نہ کریں، اس لیے کہ جو مقررہ روزی ہے وہ مل کر رہے گی۔ ہاں، تاخیر ہمارا امتحان ہو سکتا ہے، ہماری آزمائش ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ جب کام میں پھنس جاتے ہیں تو وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ جی مفتی صاحب بینک سے سود لے لیں، فلاں کر لیں، اب حالت تھوڑی سی ایسی ہو گئی، اب پھنس گئے، اب مجبور ہو گئے، اب فلاں ہو گئے۔ تو بات یہ ہے بھائی کہ یہ امتحان کی چند گھڑیاں ہوتی ہیں، اللہ آزماتے ہیں، اللہ امتحان لیتے ہیں کہ اس بندے کی نظر میں میرے حکم کی عظمت ہے یا یہ مال اور دولت کی تنگی سے خوف کھا کر میری نافرمانی پر اتر رہا ہے۔ یہ وقت اور یہ تنگی یہ ہر وقت انسان کے ساتھ نہیں رہتا، ہاں امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ حلال راستے اختیار کرے، اسباب کی دوڑ لگائے، جن اسباب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اسباب کی وجہ سے تمہیں روزی ملے گی، جس میں ایک بہت بڑا سبب اپنے خاندان اور کمزور لوگوں کو، جو رشتہ داروں میں کمزور ہوں، خاص کر جو علم حاصل کر رہے ہوں، ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ گھر کے جو کمزور افراد ہوتے ہیں، گھر میں ہر شخص تو نہیں کما سکتا، خواتین نہیں کما سکتی، بچے نہیں کما سکتے، معذور نہیں کما سکتے، اور اگر کسی نے اپنے کو علم کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے فارغ کر دیا تو انسان جب اس پر خرچ کرے تو دل کھول کر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک بھائی علم کو حاصل کرنے کے لیے فارغ تھا اور دوسرا دنیا کمانے کے لیے فارغ تھا۔ تو ایک دفعہ جو دنیا کمانے والا تھا اس نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں محنت کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، یہ صرف علم کے لیے فارغ ہے، یہ کماتا نہیں ہے، یہ محنت نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید تجھے جو روزی مل رہی ہے وہ اسی کی وجہ سے مل رہی ہو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کے بارے میں ارشاد فرمایا انکم لترزقون وتنصرون بسبب ضعفائکم، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ تو انسان گھر کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں
خاندان کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اس نیت سے خرچ کرے کہ میرا ان کی ضرورت کو پورا کرنا، میرا ان پر خرچ کرنا اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ میری روزی کی برکت کا ذریعہ بنے گا، میری مدد بھی کی جائے گی، مجھے روزی بھی ملے گی بسبب دعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں لگنے والوں پر خرچ کرنا، اہل علم پر خرچ کرنا، اور اسی طریقے سے ایسے فقراء پر خرچ کرنا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے دین کے کاموں میں اپنے آپ کو لگانے کی وجہ سے بند جاتے ہیں اور وہ آزادی کے ساتھ دنیا کی کمائی نہیں کر سکتے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین پر گھوم پھر کر اپنی تجارت کا بندوبست نہیں کر سکتے، اور یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، قرآن کا انداز دیکھیے کہ جاہل ان کو، بے وقوف ان کو سوال نہ کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے سامنے دست درازی نہ کرنے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے غنی ہیں، حالانکہ وہ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو بھی تم خرچ کر رہے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اہل علم پر خرچ کرنا، دین کے کام کرنے والوں پر خرچ کرنا، اپنے خاندان کے کمزور لوگوں پر خرچ کرنا، اور اللہ کی راہ میں اس انداز سے سرن بھی خرچ کرنا، علانیتاً بھی خرچ کرنا، رات میں بھی جو خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ فرمانے ان کو زبردست اجر ملے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی مقصود کے فوت ہونے پر غمگین ہوں گے۔ تو قرآن نے، احادیث نے اسباب رزق میں سے ایک بہت بڑا سبب ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کو قرار دیا جو کمزور ہو، جو اہل علم ہو، جو اللہ کی راہ والے ہوں، اور جو خاص کر اپنے خاندان کے ایسے محتاج ہوں جو کما نہیں سکتے۔ تو انسان ان کو بوجھ نہ سمجھے، انسان ان پر خرچ کرنے کو اپنی سعادت سمجھے، اور یہ سمجھے کہ ان کی وجہ سے مجھے روزی مل رہی۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں لعلک ترزق بہ، شاید تجھے اسی کی وجہ سے روزی مل رہی ہو۔ تو انسان اپنی عقل سے نہیں کماتا، کسی کی دعا پیچھے ہوتی ہے۔ انسان کو فراوانی والی روزی اپنی طاقت سے نہیں ملتی، کوئی نیکی پیچھے ہوتی ہے، کسی کی مدد پیچھے ہوتی ہے۔ تو انسان ان چیزوں میں بخل نہ کرے، اور خوب اسباب رزق میں سے اس سبب کو زندگی کا لازمی حصہ بنا لے اور اپنے مزاج میں اس کو شامل کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کچھ لوگوں کو زیادہ دنیا اس لیے دیتا ہے کہ ان کو اللہ ذریعہ بناتا ہے لوگوں کے کام آنے کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے۔ وہ اپنی ضروریات سے فارغ جو مال ہوتا ہے اس سے لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، تو اللہ ذریعہ بنا رہا ہے۔ ہم اس بات کے لیے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اگر اللہ مجھے ذریعہ بنائے، میرے ذریعے اللہ اس کو براہ راست بھی دے سکتا ہے، لیکن میرے ذریعے اگر میں ذریعہ بن رہا ہوں تو اس میں مجھے نیکی بھی مل رہی ہے، اور یہ اللہ کو میں قرض بھی دے رہا ہوں، اور میری بلائیں اور مصیبتیں بھی ٹل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک وقت آیا، قحط کا زمانہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کا بہت زبردست سامان تجارت، کئی سو گھوڑوں پر مشتمل، اونٹوں پر مشتمل، اور اسی طریقے سے بہت سی دولت وہ آنے کی تھی، کئی غلام بھی تھے اس میں۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں ایک چھوٹا سا پیغام دیا، اے عبد الرحمن، تم کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن، تمہاری مالداری کی وجہ سے میں تمہیں گھٹنوں کے بل جنت میں داخل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ مالداری کی وجہ سے انسان حساب کتاب میں پھنسے گا اور غرباء فقراء سے 500 سال پیچھے رہ جائے گا۔ تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا تھا کہ فقراء صحابہ کو میں نے تم سے آگے جنت میں پہنچتے ہوئے دیکھا، اور تم اپنے مال و دولت کے حساب کتاب میں پھنسنے کی وجہ سے تم گھٹنوں کے بل جنت میں داخل ہو رہے ہو۔ تو اے عبد الرحمن، صدقہ کیا کرو۔ بس اتنی بات ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا پیغام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تک پہنچنا تھا کہ اگلے دن جب
اتنے مال تجارت سے لدے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ سواریاں پہنچی، غلام پہنچے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سبھی کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی قحط آیا تو ان کا بھی بہت بڑا مال تجارت آنے کو تھا، تو کچھ لوگوں نے جو تاجر ہوتے ہیں، بڑے تاجر ہوتے ہیں، ان سے پہلے ہی پہنچ کر بولیاں لگانا شروع کر دی۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم ایک اونٹ کی لگی ہوئی سواری پر، مال سے بھرے ہوئے، اناج سے بھری ہوئی سواری کا مجھے کیا نفع دو گے؟ تو کسی نے کہا 2 درہم نفع دے دیں گے۔ فرمایا نہیں، مجھے زیادہ چاہیے، 3 4، اب 4 درہم سے زیادہ ایک اونٹ کی سواری پر نفع وہ ملنا مشکل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک اونٹ کے اوپر 10 درہم، 10 گنا نفع کا سودا کر چکا ہوں، اور یہ میرا سودا اللہ رب العزت کے ساتھ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اسے 10 گنا بڑھا چڑھا کر اجر دوں گا، تو اس لیے میرا سودا ہو چکا، تم میں سے کوئی مجھ سے مال کا سودا کرنے کے لیے نہ آئے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ اللہ کی راہ میں خرچ، خاندان کے کمزور لوگوں پر خرچ، اہل علم پر خرچ، وہ لوگ جو اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں ان پر خرچ۔ اللہ ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، اللہ ان کے اجر کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، میرے عزیزو، اسباب رزق میں سے ایک بہت بڑا سبب نکاح کو عام کرنا ہے، نکاح کی کثرت۔ نکاح اور شادی بیاہوں میں آج تاخیر اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اولاد پاؤں پر کھڑے ہو جائے، میرا بیٹا، میری اولاد کمانے کے قابل ہو جائے، اور اس میں ان کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں اور گناہ عام ہو رہے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ أَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں جو بغیر شادی شدہ مرد ہیں اور بچیاں ہیں ان کے نکاح جلدی کر دو، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے نکاح کی برکت سے ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ قرآن میں نکاح کو سبب غنا قرار دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں پہلے غنا آ جائے پھر ہم نکاح کریں گے۔ ہمارا معاشرہ بالکل الٹا چل رہا، قرآن اور حدیث کے مزاج کے خلاف چل رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمزور خواتین کے بارے میں فرمایا، انکحوا النساء، ان عورتوں سے شادیاں کرو، فإنہن یأتینکم بالاموال، یہ عورتیں تمہارے پاس مال و دولت لے کر آئیں گی، یعنی ان کی قسمت سے اللہ تمہیں روزی دے گا، ان کی قسمت سے اللہ تمہاری روزیوں میں برکتیں نصیب کرے گا۔ تو یہ نکاح یہ بھی اسباب رزق میں سے ایک سبب ہے کہ جلد سے جلد اپنے بچے بچیوں کی شادیوں کو عام کیا جائے، اس جذبے سے کیا جائے، اس یقین سے کیا جائے کہ قرآن اور حدیث ہمیں یہ درس دے رہے کہ یہ شادی کرنا، اس سے اللہ روزی دیتے ہیں، اس سے روزی میں کمی نہیں ہوتی، روزی میں برکت ہوتی ہے، غنا آتا ہے اور عفاف آتا ہے، پاک دامنی آتی ہے، گناہ ختم ہوتے ہیں۔ نوجوان نسل شادی کے انتظار میں آج جن گناہوں میں مبتلا ہے، وہ گناہ روزی کی برکت کو ختم کر رہے ہیں، وہ گھر میں بے برکتی لا رہے ہیں۔ اس کے بجائے اگر ان کی شادیاں جلدی کر دی جائے اور ماں باپ کچھ عرصے کے لیے جہاں اتنا بوجھ اٹھایا تھوڑا مزید بوجھ اٹھا لے، اللہ بہت جلد ان کو غنی کر دے گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ حدیث کا وعدہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں فرمایا، اللہ کی راہ میں نکلنا، من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغبا کثیرا وسعا۔ صحابہ کیسے غنی بنے؟ صحابہ نے ہجرت کو اپنے وطن میں رہنے پر ترجیح دی۔ اللہ کی راہ میں نکلنے کا جب موقع آیا، صحابہ نے لگی لگائی منڈیاں چھوڑ دی، اپنے مکانات چھوڑ دیے، اپنے باغات چھوڑ دیے، اپنے بزنس کو چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ تو جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور ہجرت کرتا ہے، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ وہ سرزمین پر وسعت پاتا ہے، یجد فی الارض مراغبا کثیرا وسعا، اور روزی کی برکت کو پاتا ہے۔ صحابہ کے قدموں میں پھر اللہ نے قیصر و کسریٰ کے خزائن کو اور مدائن کی وائٹ ہاؤس کے خزائن کو، اللہ نے اس زمانے کی سپر پاور طاقتوں کے جو
دروازے تھے اللہ نے ان کے لیے کھول دیے، ان خزانوں کو ان کے قدموں میں گرا دیا۔ یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کی برکت سے حاصل ہوا۔ تو اللہ کی راہ میں ہجرت کے مواقع جب آئے، اور یہ اللہ کی راہ میں نکلنا اہل علم کے لیے بھی ہوتا ہے، اور مبلغین حضرات کے لیے بھی ہوتا ہے، اور مجاہدین کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جانا، دار الفساد سے دار الامان کی طرف چلے جانا، دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف آ جانا کہ میں ہجرت کروں گا، بھلے وقتی میرے کاروبار کو نقصان ہو رہا لیکن میرے اور میرے بیوی بچوں کا ایمان یہاں خطرے میں ہے، وہاں محفوظ ہو جائے گا۔ جو اس طرح ہجرت کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان کے لیے روزی کے دروازوں کو کھولتا ہوں۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اسباب رزق میں سے ایک بہت بڑا سبب صبح سویرے اپنے کام کاج کے لیے نکلنا، صبح سویرے جلد سے جلد اپنے کاروبار کو شروع کر دینا، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت نصیب فرما دے، میری امت کی صبح کی جو گھڑیاں ہیں ان کو بابرکت بنا دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صبح کا سونا یہ رزق سے محرومی کا سبب ہے، صبح کا سونا رزق سے محرومی کا سبب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک اور ارشاد فرمائی کہ صبح جلدی اپنے کاموں پہ نکل جایا کرو، اللہ کے خزانوں سے روزی تلاش کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں یہ جو محنت، یہ جو کوشش انسان کرتا ہے، اس کو بھی سبب رزق قرار دیا کہ انسان کی روزی بقدر محنت اترتی ہے۔ یہ بھی ایک حدیث میں سبب ہے کہ صرف ہم اللہ کے فضل پر نہیں بلکہ فضل کو اللہ نے کسب کے ساتھ، عمل کے ساتھ، محنت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو محنت بھی کرنا اور جلد سے جلد صبح اپنے گھروں سے نکلنا، خاص کر میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ جو طلوع آفتاب تک وقت ہوتا ہے، طلوع آفتاب تک وقت ہوتا ہے، صبح صادق سے طلوع آفتاب تک وقت، یہ روزی کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی ہے، فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ آرام کر رہی تھی اور فجر کی نماز پڑھ کر سو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاؤں پر پاؤں مار کر مجھے اٹھایا اور فرمایا بیٹی کھڑی ہو جاؤ، یہ اللہ کی طرف سے روزی کی تقسیم کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک سو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے روزی کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے میرے دوستو۔ صحت تو خراب ہوتی ہے صبح کے آرام سے، لیکن روزی سے بھی محرومی ہوتی ہے۔ تو قصداً بتکلف فجر کی نماز کے بعد اگر بہت مجبوری سونے کی ہے بھی تو انسان جب تک اشراق نہ ہو جائے اس وقت تک سوئے نہیں، اس وقت تک نیند نہ کرے اور اس وقت تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سے اشراق تک جاگ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانا، یہ دن بھر روزی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے۔ در در کی ٹھوکریں اور جگہ جگہ چکر لگانے میں انسان سے کتنی تکلیف اور مشقت کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ تھوڑی سی مشقت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اتنا جاگ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانا روزی کے دروازوں کو اس انداز سے کھولتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، الحمدللہ 3 جمعوں سے اسباب رزق کا بیان ہوا۔ ان تمام اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ روزی کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام ہو، روزی کے لیے گناہوں سے اجتناب کے ساتھ ساتھ محنت کے ساتھ ساتھ توکل اور بھروسے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مواقع پر ہمیں دعا سکھلائی ہے، کتنے مواقع پر ہمیں دعا سکھلائی۔ حضرت ام سلمہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھتے ہی جو دعا مانگتے تھے اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے اور وسعت والی روزی مانگتے اور اچھے اعمال کی توفیق مانگتے۔ وضو کے دوران اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اب یہ وضو کے درمیان کی دعا ہے۔ کتنے اللہ کے نیک بندوں سے جب گھر کا مسئلے کی دعا کی درخواست کی گئی کہ گھر کے مسئلے کی اور گھر میں تنگی کی وجہ سے گھر میں ہم وسعت چاہتے ہیں، گھر کی تبدیلی چاہتے ہیں، بڑا گھر چاہتے ہیں، تو انہوں نے یہ دعا تلقین کی، اس میں وسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر میں وسعت نصیب فرما، بارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت نصیب فرما،
فرض نماز کے اندر، کسی بھی نفل نماز، سنت نماز کے اندر دو سجدوں کے درمیان جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی، اس میں بھی وارزقنی کی دعا ہے۔ تو یہ مختلف مواقع ہیں جس میں ہم اللہ سے روزی کے لیے، روزی کی برکت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جہاں روزی کے لیے تنگی اور پریشانی کو دیکھیں، قرض کو دیکھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک صحابی وہ غم سے بہت نڈھال ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم نماز کے وقت کے علاوہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، قرضوں کے بوجھ نے مار ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا انہیں تلقین فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ فرمایا 3 دفعہ صبح پڑھ لیا کرو، 3 دفعہ شام کو پڑھ لیا کرو۔ تو تھوڑا عرصہ ہوا اللہ نے ان کے سارے قرضوں کو اتار دیا۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام، اور اسی طریقے سے سورہ واقعہ کا اہتمام، صبح صبح سورہ یاسین شریف کا اہتمام، سورہ مزمل کا اہتمام بھی روزی کی برکت کے لیے سبب مؤثر ہے۔ اور جہاں کوئی تنگی، جہاں کوئی پریشانی کو محسوس کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی فقر آتا، جب کبھی کوئی پریشانی آتی، تو آپ علیہ السلام ازواج مطہرات کو بھی ذکر، تلاوت، نماز کی طرف متوجہ فرماتے، 2 رکعات پڑھ کر اللہ سے مانگتے، اللہ کے خزانوں سے روزی اور اللہ کے خزانوں سے کھانا اور اللہ کے خزانوں سے یہ نعمتوں کو مانگنا، اور خاص کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار میں فی الدنیا حسنہ میں روزی کی برکت اور گھر کی خوشحالی کی دعا قرآن ہمیں سکھلا رہا ہے۔ ایسی بہترین دعا، اتنی جامع دعا، دنیا کی بھی بھلائیاں اور آخرت کی بھی بھلائیاں، تو ان دعاؤں کا جب انشاءاللہ اہتمام ہوگا، اعمال کا بھی اہتمام ہوگا، تو اسباب کے درجے میں کتنی مہنگائی آ جائے، قرآن کا وعدہ ہے، حدیث کا وعدہ ہے، اپنے خزانوں سے اللہ انشاءاللہ ایسی روزی دیں گے کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بھائی اس مہنگائی کے سیلاب میں، بڑھتے ہوئے امڑتے ہوئے مہنگائی کے اس دلدل میں اللہ تعالی ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے خزانوں سے حلال بابرکت طیب روزگار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے مفتی الیاس ذکریہ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔